یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آدمی جوا نہیں کھیل رہا ہے، آج پاس اور تلموں میں جوا نہیں ہو رہا، وہاں تو ہو ہی رہا ہے۔ یہ تمہارے ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے بیٹھ کر کے جو رات بھر جن کو اپنا گھر پیارا نہیں، جن کی بیوی بچے ان کے لیے کافی نہیں، جن کو اپنا گھر کافی نہیں، وہ بیٹھے بیٹھے جوا کہاں کھیل رہے ہیں؟ سکے بٹے ہوٹلوں پر۔ کیا یہ آیا نہیں اب کی لگ پار کر جائے گا؟ اچھا اگر وہ لے گیا تو ہم 500۔ اللہ اکبر! یہ سارے جوئے بازی کہاں ہو رہی ہے؟ ان جگہوں پر۔ اور میرے بھائی آپ جانتے ہیں اللہ رسول نے شاید جو انسان تم میں سے کہتا ہے تعال آؤ ذرا جوا کھیل لیں، آپ نے شاید اس کو چاہیے کلمہ پڑھ کر کے اپنا ایمان دوبارہ تازہ کرے۔ تو میرے بھائی اسی لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ قیامت کے دن اگر ایک انسان کی بیوی کھڑی ہو گئی، ایک انسان کے بچے غلط نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے بچوں سے پوچھا اتنا بے دین کیوں بن گیا، آوارہ کیوں نکلا؟ اگر سیدھے گدے ہم نے اپنے والد کو بھی، والد صاحب نے ہمیں کبھی تربیت دی نہیں، آفس سے آئے ڈیوٹی سے آئے 2-4 ڈاٹی دے کر کے پھر سوٹ بوٹ پہنے اور نکل گئے، پھر ہم تو صبح ہی ان کو سوئے دیکھتے تھے، اس کے علاوہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، پھر کیا جواب دے گا؟ الخاسرین الذین خسروا، یہ سورہ زمر کی آیت دیکھو، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ذالک هو الخسران المبین۔ اے نبی ان سے کہہ دو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، سب سے بڑے نقصان اور خسارے والے لوگوں ہیں جو قیامت کے دن اپنے کو بھی نقصان پہنچا دے، خسارے میں ڈال دے، اور اپنے اہل ویال کو بھی خسارے میں ڈال دے۔ اور خسارہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہوا خسارہ ہے، اور خسارہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سورہ زمر اللہ فرماتے ہیں جو کھڑے ہیں چھت کس چیز کی ہے؟ من فوقہم ظلل، وہ بھی جہنم کے آگ کا کی چھت ہے، جہاں اور جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی مٹی نہیں بلکہ کس کا فرش ہے؟ وہ جہنم کی آگ کا۔ یہ ہے خسارہ انسان، اور اس سے بڑا خسارہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اہل ویال بال بچوں کو لے کر کے جہنم میں جائے۔ انسان یہ اس وقت اس کے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی جب انسان اپنے گھر کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے، آپ اپنے گھر کو کافی سمجھے۔ کتنی پیاری دعا، توبہ! آپ فرماتے ہیں اللہ خوش رکھے ہمارے اس امتی کو، اللہ خوش رکھے اپنے اس بندے کو۔ کس کو؟ جو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سنن ابی داؤد طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد میں ستۃ مجالس، کتنے؟ ست مجالس المؤمن، ست مجالس المؤمن الضامن اللہ تعالی، 6 قسم کے لوگ مجلسیں ہیں، کتنی؟ 6 قسم۔ اللہ اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان 6 قسم میں سے کسی ایک مجلس کے اندر بھی اگر انسان شامل ہو جائے تو اس فضیلت کا اس مستحق ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ست مجالس، 6 قسم کی مجلسیں اور محفلیں ہیں۔ مومن اگر ان 6 مجلسوں میں شامل ہو گیا تو ضامن علی اللہ عز و جل، پھر اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔
ما کان فی شیء منھا، 6 قسم کی مجلسیں ہیں، کسی ایک مجلس میں بھی اگر مومن اپنے آپ کو جوڑ دیا، شامل کر لیا، عادت بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شاگرد اس کو اللہ نے اپنی حفاظت اور ضمانت میں لے لیا۔ کس چیز کی ہے ضمانت اور حفاظت؟ ایک تو دنیا میں جب تک ہے اس کے جان مال ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان مرتے دم تک اس کا دین اور ایمان محفوظ رہ جائے۔ یہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مرد الموت میں ہے، جان نکلنے والے ہیں، اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بیٹو خبردار موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، خاتمہ بالخیر۔ اور کس کی اللہ گارنٹی ضمانت دیتے ہیں؟ مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں۔ وہ 6 مجلسیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پہلی مسجد و جماعت، کیا؟ مسجد و جماعت، سب سے پہلی مجلس جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بھائی نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، وہاں پڑھو جا، کچھ لوگ ہیں نا ایسے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کے گھر میں آگ لگا کر کے جلا دو۔ اگر اتنی آسانی سے نماز ہو جاتی ہے، بڑے بڑے جیسے آپ کہتے رہے اللہ رسول جلانے کے لیے تو تیار ہوتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں جلاتا چونکہ اس کے اندر عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، بیمار ہیں، اپاہج لوگ ہیں جن کے اوپر جماعت ضروری نہیں ہے۔ اگر آگ لگا دوں گا تو گنہگاروں کے ساتھ وہ جماعت چھوڑنے والوں کے ساتھ وہ بھی چل جائیں گے بیچارے جن کے جماعت سے پڑھنا ضروری نہیں، جن کا مسجد میں آنا ضروری نہیں۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کا اہتمام کیا جائے۔ جو انسان مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اسے کبھی مسجد میں بیٹھنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، پہلے آ گیا ہے یا وقت پر آیا، امام نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جو انسان مسجد میں آیا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان بڑی پابندی سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اب ان للمساجد اوتادا، لوگوں مسجد کے کچھ ستون ہیں، ایک پلر نہیں تمہارے کیا کہتے ہو سریے اور پتھر نہیں، بڑے ستون ہیں۔ وہ کیا ستون ہے؟ آج مسجد میں کچھ ستون ہیں، ستون غائب ہو جاتے ہیں، فرشتے ستون کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے سمجھ میں آیا کہ ہاں ستون سی ہے، ستون بلاتے ہیں، کوئی ستون تو رہنا ڈھونڈے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو وہ کیا ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا کچھ لوگ اتنی پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں کہ فرشتے برابر ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہو گئے، 1-2 دن نظر نہ آئے تو تبشبش لهم الملائکہ، اب فرشتے بہت ہی ان کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے پاس اللہ فرشتے، اب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ فلاں ابن فلاں